اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، ان دونوں کا اس لیے ساتھ تفسیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ کل تک ہماری گفتگو متقین کے بارے میں ہے، متقین کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ ہے کافرین۔ آج گفتگو ہوگی کافرین۔ کافرین کو قرآن مجید میں دو جگہوں پہ دو طریقے سے استعمال کیا ہے۔ ایک وہ کافر جو ذات الہی کا ہی منکر ہے، ایک وہ اس سے بھی کافرین کہا گیا ہے جو خدا کے نعمات سے کفران کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان نعمات کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اسے بھی کافرین کہا گیا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، اے میرے حبیب وہ لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جتنی بھی تبلیغ کریں، ہدایت کریں، ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ خدا کا وہ انکار کر چکے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ جس کی وجہ کیا ہے کہ رسول پاک ہدایت کرے اور وہ اپنے کفر کو نہ چھوڑے اور ایمان کی طرف نہ آئے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو خداوند عالم فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، خداوند عالم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، ان کے کانوں پہ مہر ہے، وہ کچھ ایمان کی باتیں وہ سن ہی نہیں پاتے ہیں، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ وعلی ابصارہم، ان کی بصارت ختم ہو گئی ہے، دیکھنے اور سننے کی طاقت ختم ہو گئی۔ خداوند عالم نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دیا ہے۔ غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور جس کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگ جائے، خداوند عالم وہ کفر کا مہر لگا دے تو ان کے لیے عظیم عذاب الہی ہے، خداوند عالم کی طرف سے عظیم سخت ترین عذاب ہے ان کے لیے۔ اب یہاں پر کیا مطلب ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا؟ اگر خدا ہی مہر لگا دے کہ وہ سننے کے قابل نہ رہے، دیکھنے کے قابل نہ رہے، ان کا دل قساوت قلب سے بھر جائے، اگر خدا ان کے دلوں پہ مہر لگا رہا ہے، اگر خدا ان کی آنکھوں پر اور کانوں پر مہر لگا رہا ہے تو اس کی کیا غلطی ہے؟ یہ سوال اٹھ سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر مطلب خدا کے مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اعلان کر دیا کہ میرے حبیب ان کا دل، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی بصارت، ان کی سماعت برائی کے اس حد تک عادی ہو چکے ہیں، انہوں نے اس برائی میں اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے۔ جب کوئی شخص برائی کی انتہا پہ پہنچ جائے، برائی کی اس حالت کو اپنی عادت بنا دے تو پھر وہ اس عادت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس برائی کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جانتے بوجھتے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جسے پتہ ہی نہیں ہے، کوئی پتہ نہ ہو، لا علمی ہو، کم علمی ہو، تو علم آ جانے کے بعد، معلوم ہو جانے کے بعد، اسے پتہ چل جانے کے بعد وہ اپنی سابقہ حالت سے نئی حالت میں آ جاتا ہے۔
لیکن جانتے بوجھتے پتہ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے اس غلطی کی حالت پہ اصرار کرتا رہے، تکرار کرتا رہے، بار بار دہراتا رہے، تو پھر وہ اپنے اس برائی کے لیے توجیہ پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ابھی بازاروں میں چلے جائیے، جو شرابی ہیں وہ شراب پینے کے لیے توجیہ پیدا کرتا ہے کہ میں اس لیے پیتا ہوں، پینے اس سے پتہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنی عادت بنا لی ہے، اور اس عادت کے لیے وہ توجیہ پیدا کرتا ہے، وہ وجہ بتاتا ہے کہ میں اس لیے پیتا ہوں، اس کی وجہ سے پیتا ہوں، اس کی وجہ سے پیتا ہوں، یعنی کہ اپنے غلط کرنے کو غلط ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اپنی غلطی کو بھی دوسروں کے گردن پہ ڈالتا ہے کہ اس کی وجہ سے، اس وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے میری یہ عادت ہے۔ آپ ابھی بازاروں میں چلے جائیں، جو چرس پیتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، ان سے اگر پوچھیں تو وہ بھی بڑی بڑی توجیحات بیان کرے گا کہ میں اس وجہ سے کرتا ہوں۔ چوری کرنے والا، ہر برائی کرنے والا، اسے معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ برائی ہے یا نہیں ہے، جب وہ برائی اس سے معلوم ہو جائے تو برائی کو ترک کر دے گا، اگر معلوم نہیں ہے تو ترک کر دے گا، لیکن ہر دھرمی والا واپس چل کے اچھائی کی طرف نہیں آتا۔ تو خداوند عالم نے یہاں فرمایا یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے ہر دھرمی پہ ڈٹ گئے ہیں، اب ان کو معلوم ہو جائے تب بھی یہ اچھائی کی طرف نہیں آتا۔ اب انہوں نے اس حال اپنی عادت بنا لی ہے، اپنے جسم کا، اپنے روح کا، اپنے حصے کا جز بنا لیا ہے، اس لیے یہ لوگ اب دوبارہ نیکی کی طرف نہیں آئیں گے۔ اگر آپ تاریخ میں دیکھ لیں، ہر برائی کرنے والا، ہر غلط کام کرنے والا، وہ ایک توجیہ پیدا کرتا ہے، توجیہ بتاتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے کرتا ہوں، اور اپنے اس غلط کو یہ نہیں سوچتا کہ یہ غلط ہے، اپنے اس غلط کو ٹھیک بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے تاریخ میں دیکھ لیں، حجاج ابن یوسف سفاک ترین انسان تھا، لیکن وہ توجیہ کیا کرتا تھا؟ وہ اس لیے کرتا تھا کہ میں ان پر خدا کا عذاب بن کے آیا ہوں، یہ گناہ گار ہیں، یہ برے لوگ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہی ٹھیک ہے جو میں کر رہا ہوں، یہی ٹھیک ہے۔ اپنے فعل کو خدا کی طرف سے، اپنے فعل کو ٹھیک سمجھتے ہوئے کرتا تھا کہ یہ لوگ اسی قابل کے ہیں، میرے رعایا اسی قابل کے ہیں، جب تک ان پہ صفاقی سے پیش نہ آیا جائے، جب تک ان پہ ظلم و جبر نہ کیا جائے تو یہ لوگ نہیں مانتے۔ تو اپنے ظلم اور جبر کو وہ ایک توجیہ بیان کرتے تھے کہ یہ لوگ ہی اسی قابل ہیں۔ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں برائی پہ ہوں، میں غلطی پہ ہوں، نہیں، بلکہ کہتا تھا کہ میری جو میں کرتا ہوں کام تو غلط ہے، لیکن یہ ہے ہی اس قابل، جب تک میں یہ نہیں کروں گا یہ اچھائی کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو اپنی برائی کو توجیہ کر کے پیش کرتا تھا۔ حجاج چنگیز خان کا ایک سپاہی ایران کے ایک شہر میں پہنچا، اس نے حملہ کر کے ایران کے شہر میں جب پہنچا تو تقریر کرتے ہوئے اس نے اپنے تقریر میں کہا کہ اے ایرانیوں، جانتے ہو کہ ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم تمہیں اس بے دردی سے کیوں قتل کرتے ہیں؟ یہ سفاکیت ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو پوچھا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، تمہارا دین ہے، تمہارے عقیدے میں یہ نہیں ہے کہ جب انسان گناہ حد سے زیادہ کرنے لگے تو خدا اس پر عذاب نازل کرتا ہے، تو ہم خدا کی طرف سے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہم خدا کی طرف سے عذاب بن کے آئے ہیں۔ یعنی چنگیز خان بھی اپنے اس قتل و غارت کو توجیہ بیان کر رہا تھا کہ ہم خدا کی طرف سے تمہارے لیے عذاب بن کے آئے ہیں، یعنی کہ ہم برائی نہیں کر رہے ہیں، تمہارا گناہ، تمہاری برائی ہمیں یہ کام کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ جب وہ عادت بن جائے، جب وہ اپنی برائی کو ہی ٹھیک سمجھنے لگے، انہی لوگوں کے لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ لوگ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کے کانوں پر مہر لگ گیا، اب یہ لوگ دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جس سے انسان اگر سوچے تو اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے، وہ اپنے عبادتوں کو پرکھنے کے لیے، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اس دنیا میں کیا کرنی چاہیے، کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہر فرد اپنے عبادت کو اعلیٰ، اپنے کردار کو اچھا، اپنی باتوں کو صحیح، اپنی سوچ کو مدلل صحیح، دوسروں کی عبادت کو بھی غلط،
دوسروں کے عقیدوں کو بھی غلط، دوسروں کے کردار کو بھی غلط، دوسروں کے افعال کو بھی غلط، دوسروں کی ہر چیز کو غلط اور اپنے ہر چیز کو اچھا سمجھتا ہے، اور یہی دنیا میں خرابی کی بنیاد ہے۔ جبکہ اسلام یہ نہیں کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کی اچھی چیزوں سے سیکھنے کی کوشش کرو اور دوسروں کی برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ تمہارا ہر چیز اچھا ہے، نہیں۔ دوسروں کے ہزار ایک استاد نے کاغذ اٹھایا، اس پہ ایک نقطہ ڈالا اور پورے کلاس روم سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ سب نے کہا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس سفید کاغذ پہ ایک نقطہ ہے۔ تو استاد نے افسوس کیا کہ اس پورے کلاس کو ایک سیاہ نقطہ نظر آ رہا ہے، وہ پورا سفید کاغذ نہیں نظر آ رہا۔ اسی طرح ہم بھی ہیں، دوسروں کا ایک نقطہ نظر آتا ہے، اس میں ہزار اچھائیاں ہوں گی۔ اگر ہم اس کی اچھائیوں کو دیکھیں تو اس دنیا سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے جیسے ختم اللہ علی قلوبہم۔ ہمیں اپنی برائیوں کو عادت نہیں بنانی چاہیے، بلکہ رسول پاک کی حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ رسول پاک نے فرمایا الناس الحالکون، ہر شخص ہلاکت میں ہے۔ جتنے بھی ناس ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب ہلاکت میں ہیں، سب غلطی پہ ہیں، سب قیامت کے دن دھوکے میں ہیں۔ یہ لوگ نجات کا راستہ ان کے پاس نہیں ہے۔ الناس حالکون، سب ہلاکت میں ہیں۔ الا العالمون، ہاں صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو عالم ہیں، جو جانتے ہیں کہ خدا نے کیا دین بھیجا ہے، خدا کی شریعت کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، خدا کا اصول کیا ہے، خدا کا دین کیا ہے، خدا لوگوں کو کیوں خلق کیا ہے، خدا لوگوں سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ عالم الا العالمون، تمام لوگ ہلاکت میں ہیں، الا العالمون، سوائے عالموں کے۔ پھر رسول پاک نے دوبارہ فرمایا العالمون الحالکون، تمام عالم بھی ہلاکت میں ہیں، الا العاملون، سوائے وہ عالم جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں۔ صرف زبان پہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، صرف کتابوں کو پڑھ کے عالم بن جانا کافی نہیں ہے، صرف اس کے دل میں، اس کے قلب میں علم کا آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ اس کے پاس علم بھی آئے اور اس علم پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی، یہ پتہ چل جانا کافی نہیں ہے کہ صبح کی 2 رکعت نماز ہے، یہ پتہ چل جانا کافی نہیں ہے کہ ظہر اور عصر میں 4 رکعت نماز ہے، یہ پتہ چل جانا کافی نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ ہے، یہ پتہ چل جانا کافی نہیں ہے کہ استطاعت آ جائے تو حج پہ جانا ہے، یہ پتہ چل جانا کافی نہیں ہے کہ کسی بھی غریب کی مدد کرنا خداوند عالم نے یہ شریعت میں رکھا ہے، ضروری ہے، نہیں۔ صرف پتہ چل جانے سے ہی کافی ہوتا تو دنیا میں سب جنتی ہو جاتے ہیں، نہیں۔ پتہ چل جانا، علم آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس علم پہ عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر صبح کی 2 رکعت نماز ہے، یہ علم ہے، اس کو پڑھنا عمل ہے۔ ظہر اور عصر کی 4 رکعت نماز ہیں، یہ علم ہے، اس 4 رکعت کو ادا کرنا یہ عمل ہے۔ ایام حج میں، ماہ ذی الحجہ میں حج کرنا ہے، یہ علم ہے، لیکن جا کے حج کو ادا کرنا یہ عمل ہے۔ نیکی کرنا، یہ نیکی کرنا اچھا ہے، یہ علم آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ نیکی کو فی البدی انجام دینا یہ عامل ہے، اس پر عامل کرنا۔ رسول پاک نے فرمایا تمام لوگ خسارت میں ہیں سوائے عالم کے۔ پھر فرمایا تمام عالم خسارت میں ہیں سوائے العالمون، جو اس علم پر عمل کرتے ہیں وہ خسارت میں نہیں ہیں۔ پھر فرمایا والعالمون الحالکون، تمام عمل کرنے والے بھی وہ بھی خسارت میں۔ والعاملون الحالکون، یہ سارے عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں ہیں، الا الخالصون، عمل کرنا بھی کافی نہیں ہے۔ رسول پاک نے فرمایا عمل کرنا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا عمل خالص ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز دکھاوے کے لیے ہو، حاجی صاحب کہلانے کے لیے ہو، نیک بندہ کہلانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا عمل کرنا بھی کافی نہیں ہے۔ اس کا عمل صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ نماز پڑھے خدا کے لیے، خیرات دے خدا کے لیے، زکوٰۃ دے خدا کے لیے، حج پہ جائے خدا کے لیے، گھر میں اچھائی کرے خدا کے لیے، باہر اچھائی کرے خدا کے لیے، اس میں کسی بھی غیر اللہ کو شریک نہ کرے،
کیونکہ خداوند عالم ہر اسی ہی عمل کو قبول کرتا ہے جس میں کوئی شرک نہ ہو۔ پھر فرمایا والعالمون والعاملون الحالقون، صرف عامل بھی حالق ہلاکت میں ہیں، الا المخلصون، سوائے مخلص کے۔ پھر فرمایا والمخلصون الحالقون، سارے مخلص عبادت کرنے والے بھی ہلاکت میں ہیں، الا اللہ، سوائے وہ، الا الحافظون، سوائے وہ جو اپنے خالص عمل کی حفاظت بھی کرے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ عمل اس وقت خالص کرتے ہیں، ان کے عمل میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، لیکن بعد میں آ کے اسی عمل پہ تکبر کرتے ہیں، اسی عمل پہ فخر کرتے ہیں، اسی عمل کے ذریعے دوسروں کو نیچا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں شیطان عالم تھا، عامل تھا، خالص تھا، مخلص عبادتیں کی تھیں، اسی لیے تو اسے آسمان پہ لے گیا، زیر عرش وہ لیکچر دیتا تھا، درس دیتا تھا، فرشتے تمنا کرتے تھے شیطان کی عبادت کو دیکھ کے۔ وہ عالم بھی تھا، وہ عامل بھی تھا، وہ مخلص بھی تھا، وہ یہ سب تھا، لیکن وہ اپنے مخلص عبادت کو محفوظ نہ کر سکا، وہ اپنے مخلص عبادت کی حفاظت نہ کر سکا، اور خداوند عالم کی درگاہ سے رانندہ ہو گیا، نکال دیا گیا کہ تمہاری یہ عبادتیں مجھے قبول نہیں ہیں۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے عبادت سے پہلے علم لانا ہے، علم لانے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد اس عمل کو خالص رکھنا ہے، اس کے بعد خالص عمل کی حفاظت کرنی ہے کہ میرا عمل ریا نہ ہو جائے، میرا عمل بیکار نہ ہو جائے، میرا عمل ضائع نہ ہو جائے۔